الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس طرح سے قرآن کی صورتوں کی شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرح سے ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ جس طرح سے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی کتاب کے شروع میں ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے انہیں کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں. اور یہ بسم اللہ آپ دیکھیں گے بعض نسخوں میں بسم اللہ لکھا رہتا ہے، بعض نسخوں میں روایتوں میں، یہ روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی بعض روایتوں میں جیسا کہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ مختلف شاگردوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے، تو کسی کی روایت میں کوئی لفظ ہوتا ہے، کسی کی روایت میں کہیں پر باب لکھا صرف ہوتا ہے، کہیں پر کوئی کلمہ ہوتا ہے، کہیں پر نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے مختلف روایتوں کی وجہ سے جیسا کہ یہاں پر بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہے کتاب الخصومات. کتاب الخصومات باب ما یذکر فی الاشخاص والملازمۃ والخصومۃ بین المسلم والیہودی، یا بعض نسخوں میں ہے والیہود، یہودی مفرد ہے اور یہودی جمع ہے. بعض روایتوں میں باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومۃ بین المسلم والیہود، وہاں پر ملازمہ کا لفظ نہیں ہے، لفظ الملازمہ وہاں پر نہیں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے لکھا تھا. تو الگ الگ جیسے مان لیجئے امام بخاری ایسا ہوتا ہے کہ مؤلف نے کوئی کتاب تصنیف کی، اس کے بعد انہوں نے حدیث کو روایت کرنا شروع کیا، اس کتاب کو طلباء کے سامنے پڑھنا شروع کیا، طلباء نے اس کو حاصل کرنا، وہ علم ہے ان سے وہ حدیثیں لکھنا شروع کیا. پھر بعد میں اس میں ترتیب یا تہذیب کرتے رہتے ہیں کتاب کی، تو کہیں پر تقدیم و تاخیر اس طرح سے ہو جاتی ہے. کہیں پر کسی نے سنا اس کو تو اسی طرح سے روایت کیا، کسی کی روایت میں مثلا بسم اللہ نہیں ہے تو انہوں نے نہیں سنا، یا کسی میں یعنی کسی نسخے میں یعنی کسی روایت میں جو انہوں نے امام بخاری سنا اس کے بعد امام بخاری نے کوئی حدیث اس کے تحت ذکر کر دی تو ان کی روایت میں وہ ہے، وہ باب ہے، کسی میں وہ باب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مختلف وجوہات ہوتے ہیں روات کے اختلاف کی وجہ سے. جس نے جیسا سنا، کسی نے شروع میں سنا تو کتاب کی ترتیب کچھ اور تھی، مثلا وہاں پر باب وغیرہ کی ترتیب میں کچھ فرق تھا، بعد میں مؤلف نے اس میں تہذیب یا تنقیح یا اس میں اس کا ترتیب میں کچھ تبدیلی کی، اس کے بعد جن طلباء نے سنا تو ان کے اس میں فرق ہو گیا اس طرح سے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ وجہ ہوتی ہے. ہاں بخاری کے بہت سارے نسخے نے مختلف روایتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یعنی کسی نسخے میں جو کہ فلاں کی روایت سے ہے، ہم عام طور سے ہمارے ہاں جو نسخہ پڑھا جاتا ہے وہ فربری کی روایت، سب سے مشہور جو روایت ہے فربری کی روایت ہے، وہی روایت عام طور سے پڑھی جاتی ہے. تو اور جو اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ فلاں کی روایت میں یہ لفظ ہے، فلاں کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا بتاتا ہوں مثال کے طور پر، میں یہاں پہ یہ جو باب ہے باب ما یذکر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ما یذکر فی الاشخاص والخصومۃ بین المسلم والیہودی، تو یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ابو ذر کی جو روایت ہے اس میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ ابو ذر کی جو روایت ہے اس میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. اور دوسروں کی روایتوں میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے ابو ذر کی روایت میں ہے والملازمہ کا لفظ آیا ہوا اس میں، یعنی باب ما یذکر فی الاشخاص والملازمۃ والخصومۃ، جبکہ دوسروں کی روایت میں یعنی فربری وغیرہ کی روایت میں وہاں پر ملازمہ کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے باب میں. تو یہ روایتوں کے جو روات ہیں اس کتاب کو امام بخاری سے مؤلف سے روایت کرنے والے، ان کی روایتوں میں فرق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں کتاب الخصومات. خصومات یہ جمع خصومت، خصومتن کی یہ جمع ہے اور یہ اسم ہے. خاصمہ الخصومہ یہ اسم ہے، خاصمہ مصدر کے معنی میں، خاصمہ خصامن کے معنی جھگڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا. تو اس کے بعد ہے باب ما یذکر فی الاشخاص، اور اشخاص کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے شخص من بلد الی بلد ای ذهب،
شخص من بلد الى بلد یعنی ذهب، اور اشخصہ یعنی اشخصہ غیرہ مراد کریں کسی کو لے جانا، حاضر کرنا، کسی کو لے جانا حاضر کرنا، یہ اشخاصہ کے معنی ہوگا. تو یہاں پر اشخاص اسی سے اشخاص نہیں، یہ کیا ہے؟ اشخاص. اشخاصہ کے معنی اشخاصہ فلانوں نے فلاں اس کو لے گیا، اس کو حاضر کیا. یہاں پر مراد کیا ہے اشخاص سے؟ اشخاص سے مراد یہ ہے احضار الغریم من موضع الى موضع، یعنی مثلا کوئی قرض دار ہے، مقروض آدمی، تو جو قرض دینے والا ہے اگر وہ قرض نہیں دے رہا ہے تو وہ غریم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جس نے قرضہ لیا وہ غریم ہے، جو مقروض ہے، اور قرض دار جو قرضہ دینے والا ہے وہ گویا کہ اس کا خصم ہے، دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ خصم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں معاملہ ہے. اب وہ اگر قرضہ نہیں دے رہا ہے تو کیا اس کا پکڑ کر کے اس کو قاضی کے سامنے یا حاکم کے سامنے حاضر کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا بیان ہے یہاں پر. باب ما یذکر فی الاشخاص، یعنی باب ہے اس کے بیان میں جس میں ذکر کیا جائے گا اشخاص کے مسائل، والخصومت بین المسلم والیہودی، اور مسلم اور یہودوں کے درمیان جھگڑے کا بیان. ٹھیک ہے، اشخاص کے معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، لے جانا. میں نے بتایا شخصہ کے معنی کیا ہوگا؟ جانا. شخص من بلد الی بلد، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا. ٹھیک ہے، اور اشخصہ کے معنی اذهب کے معنی، اذهاب کے معنی لے جانا. ٹھیک ہے، تو باب کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی قرض دار کو پکڑ کر لے جانا. قرض دار کو یعنی جس سے کہ آپ کا معاملہ ہے، جھگڑا ہے، اس کو پکڑ کر لے جانے کا بیان. اسی طرح سے مسلمان اور یہودی میں جھگڑے کا بیان. ٹھیک ہے مشائخ، بعض روایتوں میں یہودی آیا ہوا ہے مفرد، اور بعض نسخوں میں جو ہے الیہود جنس کے طور پر جمع کے معنی میں الیہود، مسلم اور یہودیوں کے درمیان گویا کہ معنی ہو جائے گا. اور جو میں نے بتایا کہ ابو ذر کی روایت میں والملازمہ کا لفظ آیا. ملازمہ، لازمہ سے ماخوذ ہے لزوم سے، کسی کو لازم پکڑنا. ٹھیک ہے، ملازمہ سے. تو یہاں پر ملازمہ سے کیا مراد ہے؟ ملازمہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپس میں دو لوگوں کا معاملہ ہے، مثلا قرضہ دینے والا شخص مقروض آدمی کو کیا کرے؟ اس کو منع کر دے، روک دے اپنے مال میں تصرف کرنے سے، یہاں تک کہ اس کا حق وہ ادا کر دے، یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دے. یعنی اس کے ساتھ لگا رہے، اس کو اپنے مال میں تصرف نہ کرنے دے یہاں تک کہ اس کا حق وہ لوٹا دے. تو ملازمہ سے مراد ان یمنع الغریم غریمہ من التصرف حتی یعطیہ حقہ، کہ جو ایک دو جن کا معاملہ ہے آپس میں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک شخص اپنے غریم کو، جسے قرضہ دینے والا مقروض شخص کو روک دے تصرف کرنے سے اپنے مال کے اندر یہاں تک کہ وہ اس کا حق لوٹا دے. تو اس کو کہتے ہیں ملازمہ. تو یہ باب کا مطلب ہے. باب کا مطلب سمجھ گئے مشائخ؟ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن میسرة اخبرني قال سمعت النزال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. یہاں پر جو راوی امام بخاری کے شیخ ابو الولید، ان کا نام ہے ہشام بن عبد الملک الطیالسی. ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی. قال حدثنا شعبہ، یہ مشہور ہے امام محدث شعبہ بن الحجاج ابو بسطام کی کنیت ہے. قال عبد الملک بن میسرہ الہلالی، کوفی ہیں، یہ تابعی ہیں. قال عبد الملک بن میسرہ اخبرنی. یہاں پر دیکھیے سند کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. عام طور سے محدثین جب سند پڑھتے ہیں تو پہلے صیغہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد راوی کا، محدث کا نام لیتے ہیں.
یعنی اسے حدثنا ابو الولیدی، ٹھیک ہے مشائخ. لیکن یہاں پر شعبہ نے دوسری طرح سے اس کو پڑھا، کہا قال، یعنی قال شعبہ عبد الملک بن میسرۃ اخبرنی. ٹھیک ہے، صیغہ بعد میں لائے ہیں اور راوی کا نام، محدث کا نام پہلے لائے ہیں. تو اس طرح سے بھی حدیث کو روایت کرنا درست ہے، جائز ہے. اس طرح یہ طریقہ بھی محدثین کبھی کبھی اپناتے ہیں کہ راوی کا نام پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد صیغہ جو ہے، جو روایت کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں. تو یہاں پر اسی طرح سے شعبہ کیا کہتے ہیں، عبد الملک بن میسرۃ اخبرنی قال، یعنی قال عبد الملک سمعت النزال، اس طرح سے روایت. نزال بن صبرہ یہ الہلالی تابعی ہیں. بعض لوگوں نے ان کو صحابی بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف فی ہیں، یہ تابعی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے. اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، قال سمعت النزال سمعت عبد اللہ یقول، عبد اللہ یقول. یہاں پر ایک چیز یاد جان لیجئے کہ محدثین رحمہ اللہ جب مطلق طور پر کہتے ہیں حدیث میں عبداللہ، یعنی قال عبداللہ یا عن عبد اللہ، اور اس کے بعد ان کو ان کی نسبت جو ہے والد کی طرف یا دادا کی طرف ان کی نسبت نہیں کرتے ہیں، صرف مطلق طور پر عبداللہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد عام طور سے کون ہوتے ہیں؟ ہاں مشائخ، کون مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ اگر کوئی دوسرے ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر، اس طرح سے کہیں گے. نہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اس طرح سے کہتے ہیں. لیکن اگر مطلق طور پر کہیں عن سمعت عبد اللہ یقول یا عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ، تو جب مطلق طور پر کہتے تو عام طور سے، نہیں قاعدہ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ دیکھیں عبداللہ لکھا تو اس سے سمجھ جائیں کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے حدیثوں میں محدثین اگر مطلق طور پر ذکر کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوا کرتے ہیں. یہ عبادلہ اربعہ میں سے ہیں. ہاں، عبداللہ بن مسعود عبادلہ اربعہ میں سے ہیں. ان کا انتقال پہلے ہوا، تو انتقال سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح تو بعد کے محدثین کی اصطلاح ہے نا. جب عبادلہ کہتے ہیں تو کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کو نہیں عبادلہ اربعہ میں شمار کیا، کیوں؟ ان کے بعد کیا نہیں تھا؟ ارے تو سارے لوگوں کے انتقال کے بعد عبادلہ، صحابہ کے زمانے میں مشہور تھا عبادلہ، جب بولتے تھے تو صحابہ مراد اللہ کے رسول کے زمانے میں، یعنی یا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ عبادلہ بول کر کے ان چار لوگوں کو مراد لیتے تھے. یعنی تو اصطلاح بعد کی ہے. محدثین جب بولتے ہیں عبادلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کو مراد لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو اس میں نہیں شمار کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور عبادلہ سے مراد وہ چار صحابہ جو کہ نوجوان صحابہ تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ابھی کیا تھے لوگ؟ بالکل نوجوان تھے، ٹھیک ہے. یعنی کسی کی عمر 15-16 سال یا 20 سال ایسے عمر تقریباً ان سب کی تھی. تو یہ نوجوان صحابہ مراد ہوتے ہیں. چونکہ عبداللہ بن مسعود یہ کبار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی، تو لہذا ان کو اس میں شمار نہیں کیا تھا. عبادلہ سے مراد، عبادلہ اربعہ سے مراد نوجوان صحابہ، وہ نوجوان صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. نوجوان تو ہر کوئی تھے، لیکن مراد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا تھے لوگ؟ نوجوان تھے سب کے سب، ٹھیک ہے. ہاں، تو اس میں عبادلہ اربعہ میں عبداللہ بن مسعود کا شمار نہیں ہوتا ہے. یہ اصطلاح ہے. یقول سمعت رجلا قرأ آیة سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا، سمعت من النبی خلافہا، جب یعنی جس آیت کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پڑھتے ہوئے اس کے خلاف سنا تھا، یعنی اللہ کے رسول سے اس کے برعکس میں نے سن رکھا تھا. ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا
جس آیت کو میں نے اللہ کے رسول سے اس کے برعکس سن رکھا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے جس طرح سے وہ پڑھ رہا تھا اس کے برخلاف مجھے پڑھایا تھا اللہ کے رسول نے، یا میں نے سنا تھا اللہ کے رسول سے. ٹھیک ہے مشائخ، یہ اس کا مطلب ہے. اب یہاں پر رجلن سے کون مراد ہے، کون صحابی تھے وہ، اور وہ کون سی آیت تھی، اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے مقدمہ میں فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث الساری کے اندر فرماتے ہیں شارح کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں کہا، جب یہ ذکر کیا اس حدیث کا، تو کہا کہ لم اعرف اسمہ، یعنی یہاں پر رجلن سے کون مراد ہے ان کا نام میں نہیں جان سکا. اور فتح الباری میں شرح اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحتمل ان یفسر بعمر رضی اللہ عنہ، کس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد کون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح سے کہا جائے تو یہاں پر رجل سے مراد کون ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے، وہاں پر ہے انہا من سورۃ الرحمن. فتح الباری میں حافظ بن حجر نے ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے، احتمال ہے، ممکن ہے اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ کیونکہ اگلی روایت جو آ رہی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل نہیں، مطلب اگر دلیل ہوتی تو وہ ہے، لیکن اس سے یعنی اس بات کا احتمال ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قرأ آیتن، یہاں پر مطلق طور پر ایک آیت پڑھی. صحیح ابن حبان میں موجود ہے انہا من سورۃ الرحمن کی، وہ آیت کون سی تھی؟ سورہ رحمان کی آیت تھی. سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها فاخذت بيده فاتيت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس حدیث میں اتنا ہے. اس کے بعد شعبہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں نے صحیح پڑھا ہے. یعنی پکڑ کر کے لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح سے پڑھتے ہو، تو انہوں نے پڑھ کر کے سنایا. عبداللہ بن مسعود نے بھی پڑھ کر کے سنایا کہ میں اس طرح سے پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہو. کیسے دونوں صحیح پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ اس آیت کو اللہ کے یعنی گویا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے، جسے اللہ نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، کہ 7 حروف میں قرآن کا نزول ہوا ہے. 7 احرف سے کیا مراد ہے آگے کی حدیث میں انشاءاللہ وہاں پر بیان کیا جائے گا آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو کئی طرح سے کئی حروف میں پڑھایا تھا، تو اس طرح سے بھی اللہ کے رسول نے پڑھا ہے. انہوں نے اس طرح سنا تو وہ ایسے پڑھ رہے تھے، اور یہ صحابی نے یعنی دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے اس طرح سے پڑھتے ہوئے سنا تھا، تو وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے. لیکن دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور یہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے دونوں سے سنی تو فرمایا کلاکما محسن. یہاں پر محسن مفرد لایا گیا ہے، کس اعتبار سے؟ کلا یعنی کلا کے اعتبار سے، لفظ کلا کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ورنہ کلاکما محسنان بھی کہا جا سکتا ہے، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو. قال شعبة اظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفنی. شعبہ کی روایت میں ہے یہ قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، کہ اختلاف نہ کرو کیونکہ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا تو یہ اختلاف کرنا ہلاک ہونے. لا تختلفوا فی القرآن، قرآن میں اختلاف نہ کرو کیونکہ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا. تو وہ اختلاف جو ہے سبب بنا کس چیز کا؟ اس کتاب کے اندر تحریف اور تبدیلی کا، کہ وہ لوگ اپنے خواہشات کے مطابق اپنی مرضی سے اس کتاب میں تحریف کرنے لگے، اپنی رائے کی تائید کے لیے تحریف کر کے اس کو پیش کرنے لگے، اور پھر اس طرح سے یہ تحریف اور تبدیلی جو ہے اپنی کتابوں میں یہ ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا، ان کی بربادی کا سبب بنا. ہاں فإن من كان قبلكم، مراد اس سے اہل کتاب وغیرہ ہیں جو اس سے پہلے قومیں تھیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اور یہ اختلاف سبب بنا کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کا، اور پھر وہ اس کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہا، جبکہ ایک روایت میں ہے آدم بن ابی ایاس کی روایت ہے. ٹھیک ہے، آدم بن ابی ایاس کی روایت میں ہے
فأخبرته، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فأخبرته یعنی فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت في وجهه الكراہیۃ، تو میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے بدل گیا، گویا کہ آپ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں جو میں نے جا کر کے وہاں پر شکایت کی یا اس چیز کو ذکر کیا کہ یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں یا اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کلاکما محسن، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، تو دونوں میں تھوڑا سا یہاں پر یہ اشکال، کیسے بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے یعنی گویا کہ ناراضگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، یہ کیسے؟ ہاں ہاں، تو وجہ یہ تھی کیونکہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے جو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اس طرح سے ان کو عبداللہ بن مسعود کو اس آدمی کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو یا میں صحیح پڑھ رہا ہوں تم غلط پڑھ رہے ہو، کیونکہ یہ اختلاف جو ہے اس طرح سے اختلاف کرنا یہ ہلاکت کا سبب، بلکہ جب ان سے پوچھنا چاہیے تھا تم ایسے کیوں پڑھ رہے ہو، اور وہ آدمی کہتا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے، تو پھر ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور پوچھتے کہ اللہ کے رسول کیا اس کو ایسے بھی پڑھنا صحیح ہے، پھر مسئلہ حل ہو جاتا، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے چونکہ اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، اور اختلاف یہ فطری چیز ہے، اختلاف کا ہونا یہ فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، کسی بھی مسئلے میں کسی بھی آیت سے کچھ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یعنی اس سے کچھ اور سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اس سے کچھ اور سمجھتا ہے، لیکن جب یعنی اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، جب معلوم ہو جائے کہ صحیح یہ ہے تو پھر وہاں پر اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اختلاف ایسا نہیں، یعنی یہ فطری چیز ہے، ہر آدمی کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ ذہن عطا کیا ہے، اس کا دماغ دوسرے آدمی کے دماغ سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جو ائمہ اربعہ وغیرہ اس سے پہلے جو فقہا وغیرہ ان کے اندر جو اختلاف ہوتا تھا وہ اختلاف اسی قسم کا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بالقصد اختلاف کرتے تھے جیسا کہ آج کے زمانے میں ہمارے علماء کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ ان کے جہاں اختلاف تھا، مثلا ایک ہی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے مسئلے کے لیے، اسی حدیث سے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس وہ حدیث ہوتی تھی، دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ گویا کہ ان کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق رہا، اور دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں تھی، ان سے وہ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے اجتہاد کیا قرآنی آیات وغیرہ کی روشنی میں، اور قیاس جو ہے ان کا کسی حدیث کے خلاف ٹھہرا، تو پھر وہ قیاس کیا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نص کے خلاف ہے، حدیث میں اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرا دیا ہے، ان کا قیاس صحیح نہیں رہا، تو اس طرح سے اختلاف ہوا، نہ کہ انہوں نے بالقصد اختلاف کیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ اختلاف جو ہے اس طرح سے یعنی فطری چیز ہے، لیکن بغیر تحقیق کے، ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا ہے تو ہمارے امام صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، اب اس کی بات وہی صحیح ہے بغیر تحقیق کے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کیا ہے، یا کسی اور عالم سے معلوم کیے ہوئے کہ کیا یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ آدمی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر ایک عالم، دو عالم یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے، تو آدمی کے اندر یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کیا ہے، وہ اس کی تحقیق شروع کرے، ٹھیک ہے، اور جس حساب سے جس عالم کی بات اسے بہتر لگے اس پر عمل کرے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ گنہگار یا اس طرح سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا نام ہے، اندھی تقلید کرنا اس طرح سے آنکھ بند کر کے کہ جو کچھ بھی کہا جائے، چاہے کہ یہاں تک کہ عقل کے خلاف بھی عقل بھی اس کو تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، ایسا ضرور نہیں کہ مطلب عقل تسلیم کرے تبھی آدمی اس کو مانے، بات چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، عقل سے پرے کی بات ہے، لیکن اگر صحیح ثابت ہے کتاب و سنت میں تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کو مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ناراضگی کا اظہار کیا وہ اس قسم کے اختلاف سے کہ فوراً اس طرح سے کہ آدمی کہیں دیکھے تو فوراً اختلاف کا رکھنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کرے، اس کے بعد پھر معاملہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پر اختلاف ہوا کہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو لہذا قرآن کے اندر اختلاف کرنا اس طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ یہ اگر مان لیے کوئی لفظ ہے جس میں دو طرح سے پڑھنا جائز ہے یا دو سے زائد طریقے سے اس کو پڑھنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کہ قرآن کا انکار کرتا ہے، لہذا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں وہ پوچھتے جو کہ ان سے زیادہ جانتے تھے. ٹھیک ہے مشائخ. نہیں ٹوک سکتے. کیسے ٹوک سکتے؟ جب اس طرح سے یعنی تواتر کے ساتھ وہ قرأت ثابت ہے, اس طرح سے اللہ رسول نے پڑھایا ہے, وہ ثابت ہے, تو پھر ہم کیسے کہیں گے غلط؟ یہ بھی ہاں تو آپ نہیں, تو آپ پوچھیں گے کہ آپ اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں. مثلا کوئی عالم دین ہے, بڑے عالم, ہاں کوئی شاگرد ہے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی آپ کا چھوٹا بچہ ہے پڑھ رہا ہے, تو آپ وہاں بتائیں گے کہ اس طرح سے نہیں, اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے, اگر آپ مطلب وہی وہ قرأت وہ پڑھتا ہے. لیکن اگر مثلا کوئی عالم دین ہے یا کوئی طالب علم ہے, حافظ ہی ہے, قرآن کو اس نے حفظ کیا ہے, اب وہاں پر اس سے آپ پوچھیں گے کہ اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہو, تو وہ بتائے گا کہ میں فلاں کی قرأت پڑھ رہا ہوں, فلاں اس طرح سے. تو پھر وہاں پر آپ نہیں ٹوک سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کا پڑھنا غلط ہے یا میں صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں, اگر آپ وہاں پر انکار کرتے ہیں کہ نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو, یہ قرآن نہیں ہے, تو وہ کہ قرآن کا انکار کرنا ہے. تو بغیر علم کے, بغیر جانے بوجھے قرآن کے بارے میں اس طرح سے بات کہنا یا کوئی بھی بات کہنا یہ جائز اور درست نہیں اپنی رائے سے, بلکہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اپنے سے بڑے عالم سے اس کے بارے میں پوچھے کہ کیا اس طرح سے پڑھنا درست ہے. اگر واضح ہو جائے تو پھر اختلاف ختم ہے وہاں پر. اب بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو باب ہے اس کے ترجمے سے اس کا کیا مطابقت ہے, دونوں حدیثوں کے درمیان کیا مطابقت ہے. تو علامہ عینی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ باب سے اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ ٹکڑا ہے, لا تختلفوا لان الاختلاف الذي يورث الهلاك هو اشد الخصومه. کتاب الخصومات پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو خصومات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کا لا تختلفوا, اختلاف نہ کرو. تو اختلاف کرنا یہ کیا ہے؟ جو کہ ایسا اختلاف ہلاکت کا سبب بن جائے, وہ سب سے سخت قسم کا جھگڑا ہے. ایسا اختلاف جو ہلاکت کا سبب بنے یہ اشد الخصومہ ہے. لہذا کہتے ہیں باب سے تعلق جو ہے مناسبت یہ اس ٹکڑے کا ہے, لا تختلفوا سے ہے. اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ باب سے جس حدیث کا باب سے جو مطابقت ہے وہ اس ٹکڑے سے ہے, فأخذت بيده فأتيت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب ہے باب کے ترجمے سے, اس میں زیادہ مطابقت پائی جاتی ہے باب کے عنوان سے. کیوں؟ کیونکہ یہ شامل ہے خصومہ کو بھی اور اشخاص کو بھی, ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر خصومہ بھی پایا جاتا ہے اور اشخاص بھی پایا جاتا ہے, کیونکہ ان کو پکڑ کر کے لانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ دونوں میں جھگڑا تھا. اور دوسرا یہ کہ اشخاص کا معنی کہ یعنی جو مدعی ہے وہ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کرے, دونوں جو یعنی دونوں خصمان ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے دوسرے کو خصم کو پکڑ کر کے حاضر کرے قاضی کے پاس, تو وہ بھی معنی یہاں پر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. کبھی کبھی کوئی لفظ ہوتا ہے اس سے مطابقت ظاہر ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے, کبھی کبھی پورے حدیث کے معنی سے مطابقت ہوتی ہے. بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ حدیث سے مطابقت یعنی باب سے حدیث کی جو مطابقت ہوتی ہے کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی خفی ہوتی ہے. ظاہر جیسے حدیث بالکل واضح ہے یا اس میں کوئی کلمہ مذکور ہے, جملہ مذکور ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہے جو خفی ہوتا ہے, یعنی مطابقت خفیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ باب کے پورے معنی سے استدلال ہوتا ہے, اس کے جو پورا استدلال کیا جاتا ہے وہ اس سے مطابقت ہوتی ہے ترجمے سے یا عنوان سے. ٹھیک ہے مشائخ. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب قرآن میں اختلاف ہو جائے, جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے صحابی کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے جو کہ قرآن ان کے حساب سے غلط پڑھ رہے تھے. تو جو شخص قرآن غلط پڑھے اس کو پکڑ کر جب لے جانا درست ہے, صحیح ہے, تو پھر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکڑ کر کے لے جانا قاضی کے پاس درست ہوگا کہ نہیں؟ لازم بدرجہ اولا درست ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا پہلے کہ آپ کی ناراضگی کا جو مقصد تھا کہ اس طرح کی باتوں میں اختلاف
نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اس کے بارے میں پوچھ لینا، تحقیق کر لینا، معلوم کر لینا، یہ ضروری ہے. اس وجہ سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور پھر جو آپ نے کہا کلاکما محسن، چونکہ دونوں صحیح پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ایسے بھی پڑھایا تھا، آپ نے ایسے ہی پڑھایا تھا، لہٰذا دونوں طرح سے قرآن کا پڑھنا صحیح ہے. قرآن 7 حروف سے کیا مراد ہے انشاءاللہ اگلی حدیث میں اس کو بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ٹائم زیادہ ہو گیا مشائخ، آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.